سازی اور آئین سازی عدالت کے تھرو نہیں ہو سکتا، مگر خود 184 کے نام پہ 186 کے نام پہ جج صاحبان نے اپنے آپ کو طاقت دیا ہے کہ وہ آئین سازی کر سکتے. یہ فلو کراسنگ کو کمبیٹ کرنے کے لیے عدالت نے فیصلہ کیا 63A کا جب فیصلہ کیا جا رہا تھا، عدالت نے یہ اختیار اپنے پاس لے لیا کہ آئین میں ترمیم وہ کر سکتے ہیں، ہم نہیں. مجھے آئینی عدالت چاہیے جو بنا کر رہیں گے. آئینی عدالت ضروری بھی ہے، مجبوری بھی. جس ذمہ داری کے لیے جج صاحبان بیٹھے ہیں وہ ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی. جج صاحبان نے خود کو آئین بنانے کے لیے طاقتور کیا ہے. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ قانون سازی اور آئین سازی عدالت کے ذریعے نہیں ہو سکتی. ہم سمجھتے ہیں کہ کسی جنرل یا جج کے پاس حکومتی اختیارات نہیں ہونے چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ اس ملک میں جج اور جنرل نے حکومتوں کو گھر بھیجا. جوڑ توڑ کی سیاست بھی ملک میں چلی. بلاول نے سندھ حکومت کو کے الیکٹرک سے جان چھڑانے اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بجلی کمپنی بنانے کی ہدایت بھی کر دی. میں حکومت سندھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ کے الیکٹرک کی جو منوپلی ہے یہ تروانا ہے. سندھ پیپلز بجلی کمپنی بنائے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرو اور کراچی کے عوام کو بجلی فراہم کرو، اور پھر آپ فری مارکیٹ کا ذرا کمپٹیشن کرے اس کے الیکٹرک. پنجاب الیکشن ٹریبیونلز کیس میں الیکشن کمیشن کی اپیل پر فیصلہ محفوظ. سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ٹریبیونلز کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی اجازت بھی دے دی. ٹریبیونل کی تعداد کا انحصار کیسز پر ہے. کیسز کو دیکھتے ہوئے ججز کی تعداد پر فیصلہ کریں گے. چیف جسٹس کے ریمارکس. مزید کہا، آئین کی کتاب موجود ہے لیکن کوئی پڑھنا گوارا نہیں کرتا. میں ایک درخواست کر کے تھک گیا ہوں لیکن کسی نے زحمت نہیں کی. جو معاملات عدالت کے نہیں انہیں آپس میں حل کریں. مخصوص نشستوں کا بحران. الیکشن کمیشن کا اجلاس بے نتیجہ ختم. آئینی اور قانونی ماہرین کی شرکت. الیکشن کمیشن کو تجاویز پیش کی. سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں متفرق درخواستیں دائر. پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024 سپریم کورٹ میں چیلنج. ترمیمی آرڈیننس آئین سے متصادم. اس کے تحت ہونے والے تمام اقدامات کو کالعدم قرار دینے کی استدعا. آرڈیننس کا اجرا پارلیمانی جمہوریت کے خلاف ہے. سپریم کورٹ بھی قرار دے چکی کہ آرڈیننس صرف ہنگامی حالات میں ہی جاری ہو سکتا ہے. درخواست گزار کا موقف. سندھ ہائی کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے خلاف دائر درخواست پر فیصلہ محفوظ. درخواست پر فیصلہ آج ہی جاری کیا جائے گا. جسٹس یوسف علی کے ریمارکس. آرڈیننس کی بنیاد پر اس آرڈیننس کو ہم غیر آئینی سمجھتے ہیں. کوئی اختیار نہیں تھا صدر کے پاس کہ ایسا آرڈیننس پاس کرے جس کی کوئی ابھی فی الفور ضرورت نہیں تھی. اس کے تحت ایک عام کانسٹیٹیوشنل آرڈیننس کے تحت آپ نے ایک سینئر جج کو ہٹا کے ججز کمیٹی میں آپ نے ایک جونیئر جج کو لے لیا. پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کو غیر قانونی سمجھتے ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس آرڈیننس کے تحت ایک سینئر جج کو ہٹایا. سینئر وکیل حامد خان کہتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کے اوپر عدالت بنانا چاہتے ہیں جو آئین کی روح کے خلاف ہے. وکلا ایسی آئینی ترمیم کو کبھی قبول نہیں کریں گے جس کا مقصد نظام کو تباہ کرنا ہوگا. لبنان پر صہیونی حملوں میں شہداء کی تعداد 558 ہو گئی. 1835 افراد زخمی. جنگی طیاروں نے اسپتال، ایمبولینسز اور شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا. 1300 مقامات پر 650 حملے. حزب اللہ کے سینئر کمانڈر علی کرکی کو شہید کرنے کا دعویٰ. حزب اللہ کی تردید. اسرائیلی فوج کی غزہ پر شدید بمباری جاری. غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 41,467 تک پہنچ گئی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف 5 روزہ سرکاری دورے پر نیو یارک پہنچ گئے. وزیر اعظم آج نیو یارک میں مصروف دن گزاریں گے. وہ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کے رکن ممالک کے سربراہان کے لیے دیے گئے استقبالیے میں شرکت کریں گے. وزیر اعظم اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے.
IMF بورڈ میٹنگ کل ہوگی. پوری امید ہے کہ IMF $7 ارب کے پروگرام کی منظوری دے دے گا. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے سی پیک سیمینار سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سی پیک فیز 1 انفراسٹرکچر کی تیاری پر مشتمل تھا. سی پیک فیز 2 معاشی استحکام کے لیے مضبوط بنیاد قائم ہوگی. بجلی مہنگی کے باعث صنعتی شعبہ شدید متاثر. اکثر صنعتیں بند ہونے لگیں. پاور سیکٹر نے بھی درآمدی LNG لینے سے انکار کر دیا. وزیر اعظم کے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے حکام سے وضاحت طلب. 7,000 میگا واٹ بجلی سولر پر منتقل ہو چکی، جس سے نیشنل گرڈ سے 10% بجلی کا استعمال کم ہو گیا ہے. کمرشل اور صنعتی صارفین سوئی گیس کمپنی سے مہنگی LNG خریدنے پر مجبور ہیں. 3 سال کی ایکسٹینشن آ رہی ہے. میں ذاتی طور پر اس کو نہیں چاہتا، لیکن ملک کی ساکھ بچانے کے لیے یہ ضروری ہے. ANP کے صدر ایمل ولی خان نے کراچی پریس کلب میں میٹ دی پریس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم آئینی عدالت کے حامی ہیں. سپریم کورٹ وہ کیسز اٹھاتی ہے جس پر ان کو میڈیا میں پذیرائی ملے. اس کو اب لگام دینا چاہیے. یہاں لوگ مر جاتے ہیں، بعد میں فیصلے آتے ہیں. چیف الیکشن کمشنر کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ دائر ہونا چاہیے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں تفصیلی فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس اگر مگر کا کوئی آپشن باقی نہیں رہتا. اعلیٰ عدلیہ نے الیکشن کمیشن کے 1 مارچ کے فیصلے کو آئین سے متصادم قرار دے دیا ہے. مزید کہا جعلی حکومت کا PTI کے خاتمے کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوگا. جو قوم کا مجرم ہے ان سے پورا حساب لیا جائے گا. بانی PTI کا نام TV پر نشر کروانے کے لیے درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر. درخواست اکمل خان باری ایڈوکیٹ نے دائر کی. درخواست میں پیمرا سمیت نجی چینلز کو فریق بنایا گیا. درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ بانی PTI کا نام نشر نہ کر کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. بانی PTI کے ملٹری ٹرائل کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا. حکومت کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ایسا کوئی فیصلہ ہوا تو قانونی طریقہ کار اپنایا جائے گا. عدالت نے ٹرائل روکنے کی درخواست نمٹا دی. اسلام آباد میں بغیر اجازت پرامن اجتماع پر پابندی کی قانون سازی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج. دوران سماعت درخواست گزار ایمان مزاری نے کہا کہ پرامن احتجاج ہر شہری کا بنیادی حق ہے، اس پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی. چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ اجتماع تو اجازت سے مشروط ہوتا ہے، اس کے لیے ایک جگہ مختص ہوتی ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 سال سزا والی بات بنیادی حقوق کے خلاف ہے. پاکستان مشرق وسطی میں امن کا خواہاں. عطا تارڑ نے اسرائیل کو فلسطین میں نسل کشی کا ذمہ دار قرار دے دیا. کہتے ہیں پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت نقصان اٹھایا ہے. دہشت گردوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. IMF کے ساتھ معاملات حتمی مراحل میں پہنچ چکے. پاکستان میں مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے. ضلع کرم میں ایک مرتبہ پھر بے امنی کی لپیٹ. گاؤں بشہرہ اور احمد زئی میں قبائل کے درمیان 4 دن سے لڑائی جاری. اپر لوئر اور سینٹرل کرم کے 4 مقامات پر شدید لڑائی اور فائرنگ. ایک دوسرے پر بھاری اور خودکار اسلحے سے حملے. جھڑپوں میں اب تک 13 افراد جاں بحق، 25 سے زائد زخمی. آج ضلع میں سیز فائر کا قوی امکان ہے. 45 دن پورے ہو چکے ہیں، تو آج ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا حق دو عوام کو تحریک ایک نئے فیز میں داخل ہو رہی ہے. پہلے مرحلے میں ہم 29 ستمبر کو ملک بھر میں بڑے بڑے مظاہرے کریں گے انشاءاللہ. جماعت اسلامی کا 29 ستمبر کو ملک بھر میں مظاہروں اور دھرنوں کا اعلان. لاہور میں نیوز کانفرنس کے دوران حافظ نعیم نے کہا کہ بجلی کی قیمتیں کم کی جائیں. IPPs کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے. ہماری تحریک کا مقصد عوام کو ریلیف دینا ہے. مزید بولے 7 اکتوبر کے بعد حق دو تحریک مزاحمتی تحریک بن جائے گی. پنجاب کی 13 یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز کی تقرری. گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے درمیان اختلافات مزید بڑھ گئے. گورنر پنجاب نے وائس چانسلرز کی تقرری کی سفارشات مسترد کر دیں. وزیر اعلیٰ کی منظوری سے 13 میں سے 7 VCs کی تقرری گورنر کی منظوری کے بغیر ہی کر دی گئی.
MD के टेस्ट में बददियानती और तलबा को परेशान करने के खिलाफ तलबा का डॉ यूनिवर्सिटी कराची के गेट के सामने एहतजाज। तलबा ने सोशल मीडिया पर लीक होने वाले पेपर की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के मुतासर स्टूडेंट भी सरापा एहतजाज। कराची को महफूज बनाने की जानिब पहला कदम, सेफ सिटी मंसूबे के पहले मरहले का आगाज़। वज़ीर आला सिंध को वज़ीर दाखिला और IG सिंध की सेफ सिटी मंसूबे की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। 7 साइट्स ने काम शुरू कर दिया। 35 कैमरों से शहर की मॉनिटरिंग शुरू। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम। डेटा सेंटर के आलात नस्ब। वीडियो वॉल लगा दी गई। मंसूबे के तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 1300 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। लाहौर में गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट लगाने वाला टिकटॉकर नदीम नानीवाला गिरफ्तार। डिफेंस सी में नदीम नानीवाला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नाके पर चेकिंग के दौरान मुलजिम नदीम को गिरफ्तार किया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने अक़वाम मुत्तहिदा को नाअहल और नाकाम करार दे दिया। कहते हैं कि इसराइल को मज़ालिम के लिए जवाबदेह ठहराने में अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी ज़ाहिर हो गई। एक मुनसिफाना और ज़्यादा मसावी आलमी निज़ाम के क़याम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम में इस्लाह की जानी चाहिए। अमेरिका की रियासतों एरिज़ोना, जॉर्जिया और शुमाली कैरोलिना में रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन कैमला हैरिस से बेहतर हो गई। इसक़ात हमल के मामले की वजह से ट्रंप की पोजीशन पासा पलटने वाली रियासतों में बेहतर हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स के सर्वे में दावा। विमेंस T20 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल गाना मंजर आम पर आ गया। गाने में पॉप ग्रुप विश ने परफॉर्म किया है। वीडियो में विमेंस T20 वर्ल्ड कप के कई तारीखी लम्हात को भी शामिल रखा गया। मारूफ अदाकार तलत इकबाल को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। तलत इकबाल ने आखिरी चट्टान, 2 दूनी 4 समेत टेलीविजन के बेशुमार ड्रामों में काम किया, जबकि कई फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। और पेरिस फैशन वीक तमाम तर रंगीनियों के साथ जारी। मारूफ ब्रांड के मॉडल्स रैंप पर आए तो शायकीन दाद दिए बगैर न रह सके। बॉलीवुड की अदाकारा ऐश्वर्या राय और आलिया भट्ट ने भी वॉक में हिस्सा लिया।